الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیۃ والثناء بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطبہ جمعۃ المبارک شریف دے اندر بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل شانہ ناچیز دی اور آپ سب دوستوں کی حاضری اپنی پیاری بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جماعت المبارک شریف دیاں رحمتاں اور برکتاں دے نال سانوں ساڈے گھر نوں ساڈے خانداناں نوں اللہ دین دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ ایت مبارکہ میں 29 سپارے دے اندر اللہ پاک نے اس آیت دا ذکر بے شمار مرتبہ فرمایا۔ ایک آیت میں بار بار جس طرح سورۃ الرحمن میرے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک شریف دا عنوان ہے قیامت والے دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جس طرح سورہ الرحمن شریف 27ویں سپارے دے اندر اللہ پاک نے بار بار ایک آیت مبارکہ دائے ظہور فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک آیت ہوندی سی اس تو بعد پھر اے آیت، ایک آیت اس تو بعد پھر اے آیت بھی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بڑی شان والی گل ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ویکھو اللہ پاک نے سورہ الرحمن شریف وچ جو ذکر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، یعنی کہ انہاں نعمتاں یعنی کنیاں کو جٹلاؤ گے، کانڈ پیچھے کنیاں کرو گے۔ ایویں اے جڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے جناب دے سامنے، اس آیت نو بھی رب نے جویں سورۃ الرحمن دے اندر رب نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار اتاری لیاندی، ایویں اللہ پاک نے اے جڑی میں آیت اج تلاوت کیتی اے وی سورۃ مرسلات شریف دے اندر اے وی اللہ نے بار بار اتاری۔ ایک آیت تو بعد پھر اے ہوئی آیت، دوجی آیت تو بعد پھر اے ہوئی آیت، اگلی آیت تو بعد پھر ہوئی آیت۔ میں جناب نو اس دے اندر ہی اج دی گفتگو پیش کراں گا۔ یاد رکھنا ہمیشہ بندے دے دل نو سکون اور دل دے اندر رحم ادو پیدا ہوندا ہے جدو بندہ اپنے رب تو ڈرے۔ اللہ دا جدو خوف دل وچ نہ آوے، اگلے جہان دا خوف دل وچ نہ آوے، ادو بندے دا دل نرم نہیں ہوندا۔ جیڑے بندے دا دل نرم نہ ہوئے بندہ مومن نہیں۔ یعنی کہ انہیں تو مطلب یہ نہیں لینا کہ ہر تھان تے دل نرم رکھنا، نہیں، اپنے بندیاں واسطے، اپنے پیاریاں واسطے، مومن مسلماناں واسطے ان دا دل نرم ہونا چاہیے۔ اگر مومن مسلمان کو کوئی غلطی بھی ہو جاوے تے وہ جے معافی منگے تے فوراً انہوں معاف کر دے۔ کافراں واسطے تے قرآن سخت الفاظ فرماندا ہے سختی دے، انہاں نال تے سختی دا حکم ہے ہی۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ وحدہ لا شریک اپنے رسولاں نو دنیا تے آن دا ساریاں گلاں ذکر کر کے فرما کے پھر رب انسان نو یاد کراندا ہے بھی انسان دھیان رکھی میں ایک فیصلے دا دن بھی رکھیا ہے۔ یار ہر بندہ ہی آندا یار فیصلہ کرے نہ کرے ہوئے، یار جس نکر دے بھی بندہ دنیا دے پاویں کافر دی گھومدے وچ بیٹھا ہے، پاویں جتھے بھی آندا یار فیصلہ ہونا چاہیے۔ دو بندے یار فیصلہ کرا لینے آٹو پاویں وہ تھانے کران جتھے بھی جان، فیصلے تو بغیر کوئی حل ہی نہیں۔ وکری گل ہے انہوں نے پتہ نہیں بھی فیصلہ کندے کولوں جا کے کروانا ہے۔ ہر بندہ کوشش کردا ہے کہ یار میرا فیصلہ کرے ہو جاوے۔ ایویں سونے بھراوا اللہ تعالی جل شانہ انہیں ایک دن ساڈا فیصلہ کرنا، تے جس دن رب نے ساڈا فیصلہ فرمانا ہے اس دن پیر وارث شاہ مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے کو ورلیاں موتی لے کے ترنیاں نے، ورلیاں موتی لے کے ترن گیاں تے میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماندے نے پانی بھرن آئیاں مٹیاراں تے رنگا رنگ کڑے بھریا ہوندا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اے دنیا تے آپاں سانو انہاں نے مٹیار کیا ہے مخاطب کیتا ہے، سانو سارے انساناں نو مرداں نو عورتاں نو سب انساناں کہ اتو آپاں دنیا تو آئے ہیں جویں بیبیاں کھوہ تو پانی بھرن جاندیاں نے، وہ واپس آندیاں نے کسے دا پیر تل گیا تے کھڑا ڈگ پیا ٹوٹ گیا رڑ گیا، دوروں پانی لین جاندے کسے تے ایویں۔ اساں ایویں دنیا تے آئے ہیں تے ساڈا آپ فرماندے نے دنیا تے رہ کے جڑا اپنا کڑا ہونے تے پانی مراد نہیں، اتو مراد ہے اپنا ایمان، تے جڑا اپنا ایمان صحیح لے کے ٹر گیا بھریا اس دا جانو جس دا توڑ چڑھ جاوے۔ جیڑی بی بی گھر کڑا پانی دا لے جاوے اوندا ہی بھریا ہونا ہے، باقی دا نہیں بھریا ہونا۔ ایویں آپ فرماندے نے کہ جیڑا اپنا ایمان ایتھوں دنیا تو قبر وچ لے کے ٹر گیا اوہی بندہ کامیاب ہونا۔ جیڑا پہلی منزل تو کامیاب ہو گیا پھر اگلیاں منزلاں دے واسطے سوکھیاں ہو جانیاں نے۔ اے دنیا ایک منزل ہے ساڈے واسطے، اے جہان اندے تو بعد ایک قبر منزل ہونی ہے۔
قبر تو بعد پھر حشر منزل آنی، حشر تو بعد پھر جنت دوزخ، پھر او آخری آرام گاہ ہونی۔ حشر والے دن جدو فیصلہ ہونا ہے نا، اس تو بعد آخری آرام گاہ ہونی۔ کئیاں بھولیاں نے قبر تے لکھیا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، آخری آرام گاہ نہیں ہوندی قبر، قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، انہاں شکر نوں پتہ نہیں او ایتھوں دنیا تو اگا گیا ہے، وہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، اوتھے عذاب ہے حالے اونوں جے نیک ہے تے پھر قبر وچ سوکھ ہے، جے برا سی تے پھر اوتھے عذاب شروع پتہ نہیں کدو قیامت ہونی، اتن تک اون تے عذاب ہے۔ ایویں بیلیو اے دنیا ایویں بندی ہونی ہے، نویں بچے آندے جانے نے، آپاں مردے جانے، اگلے لگے جانے نے، نویں آندے رہنے نے، پتہ نہیں حالی کس دن قیامت ہونی۔ نشانیاں جڑیاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت دیاں فرمائیاں سن، او پوریاں ہو چلیاں۔ تقریباً نشانیاں پوریاں ہو چکی ہیں، صرف اور صرف ہن اس دن دا انتظار ہے کہ دن کس دن ہونا۔ حالے ایک نشانی یعنی کہ جو ساڈے بزرگاں کولوں علم ملیا تے کتاب وچ پڑھیاں نے جو نشانیاں بھی بچے پیدا ہونے بند ہو جانے، بچے پیدا ہونے قیامت دی نشانی ہے۔ جدوں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، چھوٹے بچے نہیں ہونے دھرتی دے اوتے جدوں قیامت ہونی، کیونکہ چھوٹے بچے گناہاں تو پاک ہوندے نے تے انہاں تے رب نے قیامت نہیں لیاونی۔ اللہ تعالی نے سارے بندے او سیانے ہون گے، جوان ہون گے جنہاں تے قیامت قائم ہونی۔ جدوں قیامت قائم ہونی پوری دھرتی تے مسلمان نہیں ہونا، سارے کافر ہون گے، کافراں تے او دن قائم ہونا، مسلمان ٹر جان گے۔ یعنی کہ رب نو منن والا کوئی نہیں رہے گا، پھر اللہ تعالی جلال چاہے گا، پھر قیامت قائم۔ جدوں بھی پچھلے نبیاں دیاں امتاں دے جڑے عذاب ہے نہیں ایویں ہی ہے نا، نبیاں نو منن والا کوئی نہیں سریندا، سارے وکھر جاندے ہر جاندے، پھر انہاں تے عذاب اللہ تعالی۔ ایویں اللہ پاک جل شانہ نے بچے پیدا کرنے بند کر دینے نے، جوان ہونے نے۔ مطلب تسی سمجھی بیٹھو بھی شاید ساڈے تے قیامت آ جاوے تے چھتی کام نبڑ جاوے تے چھتی چھتی اگاں ٹر جاں گے، حالی وقت ہے۔ بچے چھوٹے نہیں ہون گے تے چھوٹے جڑے ہون گے سارے جوان ہو جان گے، تے جوان بندے ہون گے انہاں اُتے قیامت دا دن قائم ہونا۔ اللہ پاک نے انسان نو ساریاں گلاں یاد کرا کے تے فرمایا اللہ اکبر صلی جل شانہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ رب سونا فرماندا ہے جڑیاں چیزاں دا تانوں ڈران واسطے اللہ اپنی حجت پیش کرن قائم کرن واسطے، یعنی کہ مسلمان کوئی بندہ اے نہ آکھے کہ مینوں کوئی شے آئی نہیں، مینوں تے کسے گل دا پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ سونا او بیان کرن واسطے اے ایتاں ساریاں نازل فرما کے اللہ فرماندا عذرن او نذرا، کہ حجت تمام کرنے یا ڈران واسطے تانوں دسن واسطے اللہ پاک نے ایک قرآن مجید وچ اے ایتاں اتاریاں نے، تاکہ جناب انساناں نو پتہ چل جائے کہ جندہ اللہ نے وعدہ کیتا سی انما توعدون لواقع، رب فرماندا ہے جیڑی گل دا تواڈے نال وعدہ ہویا سی کہ میں اتارے نو ڈیگ دیاں گا، آسمان کھول دیاں گا، اللہ فرماندا ہے وہ ضرور ہونا ہے۔ وحدہ لا شریک مولا سونے نے سونے بلیا اے ایتاں اے قرآن پاک دیاں مولوی پڑھ دے نہیں، اگر مولوی پڑھن تے وہ بھی بندے دے پتر بن جان۔
اے ایتاں کلا بندہ پڑھے کلا بہ کے تے یقین جانو کہ بندے نو انج لگدا ہے میں دنیا ساری چھڈ دیاں ہر شے چھڈ کے تے کلا ہو کے بہ جاواں میں کیڑے جنجال پورے نو پیا بیٹھا میں اج مر گیا تے مینوں تے پتہ نہیں انہاں دے کوئی فائدہ نہیں دینا مینوں تے فائدہ دینا ہے اپنے عمل نے تے میں ایویں انہاں پیچھے لگ کے تے اپنی اگلا جان برباد کیتی بیٹھا اگلے جان دے اندر پتراں نے فائدہ نہیں دینا آپ جڑا نے نا ختم دوانا ہے ختم دوانا بھی فائدہ نہیں دے گا اگر بندہ ایمان تے نہ مریا تے اگر ایمان تے موت آ گئی ایمان اپنا نال لے کے ٹر گیا تے پھر اللہ پاک نے اگلیاں منزلاں دے تے آسان فرما دینیاں نے رب وحدہ لا شریک مولا سونا اپنے پیارے رسولاں دا ذکر کردیاں رب فرماندا ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے جدوں رسولاں دا وقت آئے گا وحدہ لا شریک مولا سونے نے فرمایا پچھلی آیتاں دے اندر انما توعدون لواقع او جڑی گل دا تواڈے نال وعدہ ہویا سی کیڑا فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت اللہ فرماندا ہے پھر جدوں اساں تاریاں نو مٹا دیاں گے محو کر دیاں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اللہ فرماندا ہے جدوں میں آسمان دے وچ رکھنے بنا دیاں گا رب سورہ ملک شریف دے اندر پہلے فرمایا سی کہ آسمان والے نگاہ اٹھا کے ویکھ فرجع البصر هل ترى من فطور اللہ فرماندا ہے آسمان والے نگاہ اٹھا کے آسمان دے اندر تینوں کوئی رکھنا نظر نہیں آنا کوئی عیب نظر نہیں آنا اللہ فرماندا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ پھر اساں آسمان وچ رکھنے بنا دیاں گے وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ اساں پہاڑاں دا غبار کر کے اڑا دیاں گے اللہ اکبر اللہ دے اگے کوئی چیز بھی طاقت نہیں جے رکھ دی میرے رب دی بارگاہ دے اندر کوئی چیز بھی طاقت نہیں جے رکھ دی اللہ نے کن فرمانا ہے رب نے کن فرمانا ہے اللہ فرمائے گا کن فیکون انہیں کن کرنا ہے تے ہر شے ہو جاندی کن دا معنی ہو جا جہاں اللہ نے کہنا ہے جو کہنا ہے وہی ہو جانے یہ رب نے فرمایا پہاڑ نو تو ہوا بن جا پہاڑ نے ہوا بن جانے اللہ نے فرمایا پہاڑاں نو ریت بن جو پہاڑاں نے ریت بن جانا ہے رب نے فرمایا پہاڑوں ٹر پو پہاڑاں ٹر پینے ایک کسے ایت دے اندر اللہ فرماندا ہے والجبال اوتادا اللہ کدھر ایتاں دے اندر فرماندا ہے وسیرت الجبال فکانت سرابا اساں پہاڑاں نو ٹور دیاں گے تے ریت بنا دیاں گے ایس ایت تے اللہ فرماندا ہے واذا الجبال نصفت اللہ فرماندا ہے جدوں پہاڑاں نو غبار بنا کے اڑا دیتے جان گے غبار بنا دیتے جان گے اے اڑائے جان گے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ او جڑا زلزلہ آیا ہے اوتھے بیلیو یہ مظفر آباد دے اندر میں اوتے خود ایک بندے نو مل کے آیا انہاں کہا جی ایتھے ایک غبار بن گیا سی دھواں بن گیا سی کہ ادھر والے پہاڑ انج کر کے ہو گئے پتہ نہیں کی دا کی ہو گیا ساری دنیا تھلے آ گئی او بیلیا اللہ وحدہ لا شریک مولا دے اگے کسے دا زور نہیں چلدا اوہی سب تو زور والا ہے رب فرماوندا ہے والجبال نصفت سا پہاڑاں نو غبار کر کے اڑا دیاں گی واذا الرسل اقتت اللہ فرماوندا ہے جدوں رسولاں دا وقت آئے لے ای یوم اجلت وحدہ لا شریک مولا سونے نے فرمایا ایک کس دن واسطے ٹھہرائے گئے سن ایک پہاڑ اللہ فرماندا ہے میں اس دن واسطے ٹھہرائے سن جدوں وقت آنا ہے انہاں نو جاؤ کم کرنا ہے پہاڑ ختم
آسمان ختم. یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے نے ساڈے اوتے. اے ساڈے اللہ تعالیٰ نے بنا کے کھلارے نے. اللہ فرماندا جدوں قیامت ہونی سارے کھول دینے آسمان ہیں. ہن تے آپاں نوں پہلا آسمان ساوا دسدا ہے نا, پھر وچ کھانے دسن گے. کھانے ہن ساڈے کی پتہ او کڈے کڈے کھانے ہون گے رکھنے دروازے. اللہ فرماندا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, آسمان اسی کھول دیاں گے وچ دروازے بن جان گے ایڈے کھلے دروازے. اللہ فرماندا ہے اللہ اکبر. تیرا وعدہ اولا شریک مولا سونا فرماندا ہے لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل. وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے اے فیصلے دے دن واسطے, اے فیصلے دے دن واسطے جدن میں فیصلہ کرنا ہے اس دن واسطے پہاڑاں نو اڑا دیاں گے, غبار بنا دیاں گے, آسمان نو کھول دیاں گے. اللہ فرماندا ہے فیصلے دے دن واسطے وما ادراک ما یوم الفصل. رب فرماوندا ہے تینوں کی پتہ فیصلے دا دن کی ہے. وما ادراک تو کی جانے کہ فیصلے دا دن کی ہے. کی مطلب اللہ فرماندا ہے کہ تینوں کی پتہ کہ تو تے دنیا داراں دے فیصلے بندیاں دے فیصلے ویکھے نے, خدائی فیصلے ویکھے نہیں, خدائی فیصلے نہیں ویکھے. تینوں کی پتا کہ اس دن جڑا فیصلہ اساں کرنا ہے وما ادراک ما یوم الفصل, کہ فیصلے دے دن نو تو کی جانے. اللہ فرماندا ہے ویل یومئذ للمکذبین, اس دن جھٹلان والیاں واسطے خرابی ہونی ہے. دن اللہ فرماندا او تینوں کی پتہ فیصلے دا دن کی ہونا ہے. ویل یوم, ویل مینا ہوندا خرابی, ویل یومئذ للمکذبین, جٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہے, جٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہے. اللہ فرماندا ہے جٹلانے کی مطلب ہونے تو صاف معلوم نہیں ہو رہا کہ جنہ دنیا دے اوتے جٹلا دینا ہے میرے فیصلے نو, قرآن نو جٹلا دینا ہے, میرے نبی نو جٹلا دیتا, جنہ نے اسلام نو کنڈ کر دیتی, اسلام نو جٹلا دیتا. اللہ فرماندا ہے اس دن انہاں واسطے خرابی ہونی. اج گل کرو قرآن دی تے گل کرو اسلام دی, ہوندا چھڈ مولوی لے دس. میں ہن بندے پیچھے یقین جانو کہ میں حیران ہو گیا. میرے اللہ سونے معافی دیں کہ ساڈے تے مصری صاحب اپنے لگے نے بھائی اسلم صاحب تے انہاں دا بیٹا ہے داتا صاحب. اے دوسرے جڑے دنیا دار مولوی نے نا, اے جڑے قرآن نو جھٹلان والے نے, بات یاد رکھنا ہے, اے لوگ سب قرآن پاک نو جھٹلان والے نے. قرآن نو منن والا او ہوندا ہے جن دے سامنے قرآن دی گل کیتی جاوے تو آکھے بس بھاویں جڑا مرضی بندہ کرے میں تینوں مننا گا, میں مجبور ہاں, میں مومن ہاں, مینوں مننا پینا اینوں. نہ مننا گا تے اگلا جہان لے رکھاواں گا. او مفتی دا کورس کر رہے ہیں, مفتی اونوں آکھیا اسلم صاحب مصری صاحب اپنے پتر نو آندے نے بھی آ تینوں چشتی صاحب کول لے چلیے. تینوں اوتھے اون پتہ سارے نو ہے اندروں کوڑے نے. او کہندا ہے بھئی مینوں جے میں جے چشتی صاحب کو لے گا تو میں تے کافر ہو جاواں. میں کہ کیوں؟ اے چشتی صاحب نے مینوں دسنے قرآن پڑھنا ہے تے میں اونوں مننا کوئی نہیں, میں اپنے مولویاں نو مننا ہے. تے میرے سامنے جدوں گل ہوے گی قرآن دی تے میں مننی نہیں. ہن تے میں سندا ہی نہیں انہاں دیاں. ایندا مطلب ہے پتہ انہاں نوں ہے بھی چشتی سچا آندا ہے. مفتی دا کورس کر رہا, داتا صاحب والے مدرسے وچ پڑھدا پیا, آندا میں چشتی کول بیٹھا تے انہاں نے مینوں دسنے دین دیاں گلاں تے میں جے نہ منیاں تے میں تے کافر ہو جاواں گا. مینوں تے پھر ظاہر ہے ایک بندہ او پتہ کی ویکھو نا عقیدہ کر رکھی بیٹھے کہ اے اوہی سادہ بندے والا عقیدہ ہے. ایک تے مولوی تے عقیدہ نہیں رکھ سکدا, ایویں ان پڑھ بندے والا عقیدہ کہ ان پڑھ بندہ جڑا ہے اون دے کول کسے گل دا اونوں دین دا پتہ نہیں لگا, اون دے کول پہنچی نہیں, اونوں اللہ معاف کر دے گا.
ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਜੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੁਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੁਮਾ ਸੁਣਿਆ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਗਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕੋਣੀ। ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਫਜ਼ਲੇ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਕੋਣੀ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ। ਬੇਲੀਆ ਓਏ ਕਲਮਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਚੰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਅ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਆਖ ਦੇਵੇ ਅਮਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਦੋ ਆਦਲ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸਾਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏ। फर्ज करो फजले अहमद चिश्ती भी इंसान है, फरिश्ता तो नहीं, वो इंसान ने ना। अगर चिश्ती साहब कह दें भी मैं खादम रिजवी दी पार्टी नाल रल गया तौबा नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ना करे दा वक्त आवे, फर्ज करो इंज कह दें भी मैनू वोट पाओ ते सब तो पहला मैं उन्हां दी मुखालफत करांगा। क्या सा चिश्ती साहब तुहाडा कलमा नहीं पढ़िया, तुसां आपे ही सानू दस्सिया कि वोट इस्लाम विच नहीं है ते हुण तुसीं किवें आखो जे पाओ। तुसीं अगर करोगे तां तुहानू छड्ड देना है। ऐ वे मनना इनू मनना आंदे ने ते जे आंदा पिया मैं मौलवियां नू नहीं छड्ड सकदा ते ज़ालिमा तू फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मौलवी रसूलुल्लाह पढ़ मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ना है। असाने चिश्ती साहब दी कोई गल जेड़ी सानू कुरान दे खिलाफ जावेगी, जेड़ी रसूलुल्लाह दी हदीस दे खिलाफ जावेगी, असां ओ गल नहीं मननी। इंज मनन किवें मनना है। ए ते ओही हो गया, इकबाल फरमांदे ने अगर बुत है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जमातां दियां आस्तीनां च बुत ने। हुण सुनो अल्लाह वादा औला शरीक मौला सोना फरमांदा है झटलाण वालियां वास्ते उस दिन खराबी। अल्लाह फरमांदा है अलम नुहलिकिल अव्वलीन, असां तुहाडे तो अगलियां नू हलाक कर दिता सी। तुहाडे तो पहले जिहड़े लोग आए ने उन्हां झटलाया सी ते उन्हां नू हलाक कर छड्डिया। सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन। अल्लाह मेरे अम्मा फिदी या रब सोनिया, ओए होए होए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदा है तुहाडे हुण सानू रब दस रहा है, तवज्जो है, होश करना, जरा होश करना, जागना। अल्लाह फरमांदा है आलम नुहलिकिल अव्वलीन, पहले फरमाया झुटलान वालियां नू खराबी होवेगी ते तुहाडे तो पहला असां तुहाडे तो अगलियां नू हलाक नहीं सी फरमाया।
اساں تواڈے تو اگلیاں نو ہلاک فرما دیتا سی کی مطلب انہاں جھٹلایا تے اساں ہلاک کر دیتا ثم نتبعهم الآخرین اگر پچھلے بھی اوویں کرن گے تے اساں پچھلیاں نو اگلیاں دے نال رلا دیاں گے اللہ اکبر جل شانو پھر اللہ فرماندا ہے پچھلیاں نو انہاں دے پیچھے پہنچاواں گے پچھلیاں نو انہاں دے پیچھے پہنچاواں گے کنہاں دے جتھے اگلے گئے سن جویں اساں اگلیاں نو ہلاک کیتا ہے جے پچھلیاں نے سانو جھٹلایا ہائے 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 جے پچھلے نے جھٹلایا تے انہاں نو بھی اگلیاں نال رلا دیاں گے پچھلے کون حضور دی امت اور سب تو پچھلے اسیاں اور جڑے سوراں دے سور آندے نے نبی دی امت نو عذاب نہیں ہونا اور میں انہوں پوچھنا چاہنا قرآن کی کہہ رہے ہیں اے قرآن ساڈے واسطے آیا ساڈے واسطے اور نبی پاک دی امت نو ملا گمراہ نہ کر گمراہ نہ کر نبی سونے دی امت تے جویں پچھلے نبیاں دیاں امتاں دے کٹھا عذاب آیا سی تے عرش تباہ ہو گئی سی دنیا اتے انج نہیں ہونا انج کٹھا عذاب حضور دی امت تے نہیں ہونا مختلف جگہ تے چھوٹیاں چھوٹیاں جگہ تے شکلاں بدلن والا بندیاں دی شکل بدلنی زمین وچ دھن سجانا اے مختلف قسم دے چھوٹے چھوٹے جگہ تے عذاب آن گے اے حدیث پاک تو سرکار نے خود فرمایا کہ میری امت وچ بھی انج ہونا ہے او میرے سونے ربا سرکار نے فرمایا کہ اگلے نبیاں دی امت وچ بنی اسرائیل دی قوم وچ اگر کسی نے اعلانیہ ماں نال زنا کیتا ہوئے گا نا اللہ میرے معافی دی سرکار نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل دی قوم دی انج ریس کرے گی جویں پولا پولے دے برابر ہوندا ہے یہ حدیث کنز الاموال شریف دے اندر موجود ہے میری امت بنی اسرائیل دی قوم دی انج ریس کرے گی جویں پولا پولے دے کی مطلب ایک جُتی دا پیر دوجی جُتی دا پیر دوواں دا ڈیزائن ایک ہوندا ہے نا نمونہ دوویں جویں برابر ہوندے نے ایک ہو جائے ہوندے نے اوویں دا فرمایا میری امت انج دی ریس کرے گی جویں دے بنی اسرائیل دی قوم ہے سی کافر اے انہاں دے پیچھے انج ریس کر کے ٹرن گے تے اوویں دے ہو جان گے جویں پولا پولے دے برابر انج ہو جان گے ہن تسی اکھاں نال ویکھ رہے ہو اکھاں نال ویکھو میں او پولا وہاواں تانوں اشارہ کراواں اے ویکھو کافر جڑے او پینٹ پاوے شرٹ پاوے ٹائی لاوے داڑھی مچھا منا کے تے بالکل اوویں دا تے ساڈا منڈا اج کل اوویں شکلوں سر تو پیراں تک اوویں دا رلیا پیا کہ نہیں اوندے ورگی ٹائی اوندے ورگی پینٹ اوندے شرٹ سارا کچھ بنا کے اوویں سرکار نے فرمایا سی جویں پولا پولے دے برابر ہوندا ہے ایویں میری امت نے بھی انہاں دی ریس کرنی اج ریس ایویں ہو رہی اے حدیثاں مولویاں نو نہیں ہو پڑھدے نہیں کنجر پتہ ہے انہاں نو پڑھن گے تے انہاں دا منڈا آپ ریس کر رہے ہیں مولوی تے صرف اس واسطے داڑھی رکھی ہے کہ مسیح تے ٹکر واسطے انہیں داڑھی نبی واسطے نہیں رکھی بات یاد رکھ لینا اے مولویاں نے داڑیاں رسول واسطے نہیں رکھیاں اینا داڑیاں مسیح واسطے رکھیاں نے اگر داڑھی رسول واسطے ہوندی تے رسول جو قرآن لے کے آئے نے اینو کیوں نہیں بیان کردا رسول دا قرآن کیوں لکا کے رکھدا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں کیوں لکا کے رکھدا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا میری امت انہاں دی بنی اسرائیل دی انج ریس کرے گی جویں پولا پولے دے برابر ہوندا ہے اس حد تک اگر انہاں وچوں کسے نے ماں نال زنا کیتا ہوے گا علانیہ تے میری امت وچ وی انج دے ہون گے جڑے علل اعلان ماں نال زنا کرن گے اے حدیثاں کیوں نہیں یاد ہوندیاں ملہ نو تانیاں بھی حدیث جدوں اسلام دی حکومت ہونی اللہ فرماندا ہے او چٹلان والےاں نو خرابی تے اللہ فرماندا ہے اساں اگلیاں نو ہلاک نہیں کیتا گیا فرمایا ثم نتبعهم الاخرین تے پچھلیاں نو اگلیاں نال رلا دیاں گے متا تسی تمن خاں بنو
ہاں جی اللہ سونا آندا ہے اگلے نو اسی جے ہلاک کر دیتا تے تانوں بھی انہاں نال ہلا دیاں گے دیر نہیں لگنی دیر نہیں لگنی دیر نہیں لگنی اے صوفی اللہ فرماندا ثم نتبعهم الآخرین اساں پچھلیاں نو اگلیاں نال ملا دیاں گے پہنچا دیاں گے اوتھے جنہاں نو اگلیاں نو پہنچایا سی کذالک نفعل بالمجرمین سنیا جی یار اللہ دا قرآن سنو کذالک نفعل بالمجرمین تے مجرمان نال اساں اے ہوئی حال کرنے اللہ فرماندا ہے مجرماں دے نال اساں ایویں معاملہ کرنے کی کہ انہاں نو ہلاک کر دینے جڑے مجرم بن جان ہن مجرم کون ہے او جڑا قرآن تو دور ہوئے جڑا میرے نبی دی شریعت تو دور ہوئے او مت سمجھنا میں کلمہ پڑھ لیا وے بس او میں کہ بلیا جے خالی کلمے نال بس ہونی ہوندی تے 30 سپارے قرآن دے نہیں سناونے میں جناب دے سامنے 29 سپارہ پڑھ رہے ہیں میرے ہاتھ وچ قرآن ہے ادھر ویکھ یار قرآن پڑھ رہے ہیں 29 سپارہ جناب دے سامنے اے ایتاں کدی پڑھیاں نہیں جاندیاں مولویاں اللہ فرماندا ہے اوے اساں مجرماں نو ایویں دی سزا دینے کذالک نفعل بالمجرمین تے مجرماں دے نال اساں ایویں دا معاملہ کرنے پھر رب وہی آیت فرما رہا ہے ویل یومئذ للمکذبین جٹلان والیاں نو اس دن خرابی ہونی جنہ جٹلا دیتا قرآن نو اس دن انہاں واسطے خرابی ہونی اوے آج دنیا دار ہے میرے نبی نے قرآن نے فرمایا سی سود نہ کھایا جی اے رج کے سود کھاوے اے جٹلا رہا وے او میرے رب دے قرآن نے فرمایا سی شراب دے نیڑے نہ جایا جی شراب پی کے تے مسلمان بنے آندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے قرآن نے تیرے تے روزے فرض کیتے نے ایسے قرآن نے تیرے تے 5 وقت نماز فرض کیتی کیونکہ اللہ دا حکم آیا قرآن دے اندر وہ افسوس ہے وہ جن نے کنڈ کر چھڑیے آکے چھڑی یار مولوی انہا مولویاں دیاں کہانیاں نہیں سنی دیاں آویک اللہ فرماندا ہے کذالک نفعل بالمجرمین اسا مجرمان نال ایویں سلوک کرنے ہیں انج دا ہی معاملہ کرنے ہیں ویل یومئذ للمکذبین جٹلان والیاں نو اس دن خرابی ہونی اس دن کیڑے دن جدن فیصلہ ہونا ہے جدن قیامت دا دن ہونا ہے جٹلان والے واسطے خرابی ہونی اللہ فرماندا ہے الم نخلقکم من ماء مہین علم کیا نخلقکم من ماء مہین و انسانا کیا اساں تینوں ایک گندے قطرے تو پیدا نہیں فرمایا ہائے 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 و انسانا اساں تینوں گندے قطرے تو پیدا فرمایا قرآن رب دا قرآن الم نخلقکم من ماء مہین اساں تینوں گندے قطرے تو پیدا فرمایا کی مطلب ایڈا کارخانہ بنی ہائے 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 کیا تو گندے قطرے دا نہیں بنیا تو لال نہ دے انج موڈے تے انج وار سٹھے تے انج بھجے آکھے ہاں میرا نام دا ہے کوئی دا میں کی ہے میں کچھ بھی نہیں میں بھی تو ہاں تو ہی تو ہے بلا کون نمانا میں بھی تو ہاں تو بھی تو ہے بلا کون نمانا تا کر کے تے بابے بلے شاہ فرمایا سی چل بلے آ چل اوتھے چلیے او جتھے رہندے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننے سانو کوئی مننے بھی نہ ساڈی ذات توجہ ہے یار سونے وقت دی پابندی رکھنی 2 بجے دا وقت خیال رکھنا ساڈے کول دوست احباب کافی پیچھے رہ جاندے نے 2 بجے دا وقت پکا ٹائم رکھے جمعہ 2 بجے تقریر ختم ہو جائے انشاءاللہ وقت دی پابندی اج تو بعد پکی پابندی
اللہ اکبر یقین جانو اگے پڑھن تے نا دل ڈردا ہے بھی اللہ پاک نے اتنے سخت حکم ساڈے واسطے فرمائے رب فرماندا ہے تو کی ہے اللہ سونا ساری گلاں یاد فرما کے تینوں میں گندے قطرے تو پیدا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن پورے خطبہ جمعہ دا اے ہی دیتا سی حضرت ابو بکر صدیق دن ممبر شریف تے بیٹھے مسجد نبوی شریف پڑھی سی آپ نے فرمایا او انسان آکڑ خانہ بنی تو 2 بار شرمگاہ دے وچوں نکلے 2 بار شرمگاہ وچوں ایکرا پیو دی شرمگاہ وچوں نکلے دوجی بار ماں دی شرمگاہ وچوں نکلے اینی گل کیتی سی تے بندے وچ چیخاں مار کے جنازے اٹھ گئے سن وچ محفل دے اپنے آپ نو انج نو چیخ ماری جنازے اٹھ گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی ایک دن لونڈی عرض کردی خواب سناندی حضور مینوں راتی خواب ویکھیا میں کہ قیامت قائم ہو گئی تے میں وینی پیاں پل صراط لگی پئی تے اللہ دے فرشتیاں نے لیاندا ہے سب تو پہلا پل صراط دے اوتے مروان جڑا حاکم سی اوتھے تے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز تو پہلے وہ بادشاہ سی ظالم سی وہ مروان نو لیاندا ہے اونوں دتا او کبھی لنگ پل صراط تو اونے 2-3 قدم پٹے نے تے ڈگ پیا وچ جہنم دے پل صراط ہونی اون دے تھلے اگ ہونی جہنم دی اتوں لنگنا پینا ہے جی ہاں تے لنگنا اون نہیں ہے جتھے ایتھے اپنے آپ نو دنیا تے بچا کے رکھنا ہے اس تو بعد پھر اوندا منڈا آیا ولید غالباً اوندا نام سی اونے 2-3 قدم پٹے نے او بھی وچ ڈگ پیا تے اس تو بعد پھر بادشاہ عمر بن عبدالعزیز بنے سن تے او دوویں ڈگ پے نے وچ جہنم دے میں خواب ویکھ رہی ہاں خواب دسن ڈئی عمر بن عبدالعزیز نو جدوں علیوں نے نام لیا بھی اس تو بعد کیتا کیونکہ اس تو بعد نام لین لگی سی حضرت عمر بن عبدالعزیز دا اس تو بعد حاکم حضرت عمر بن عبدالعزیز بنے سن علیوں نے اس تو بعد آکھے عمر بن عبدالعزیز نے چیخ ماری تے بے ہوش ہو گئے بھی او جڑا حشر دا معاملہ خواب وچ بی بی سنا رہی سی انہاں دی لونڈی تے بے ہوش ہو گئے تڑفن لگ پے جویں مچھی تڑپدی ہے تے تڑپدیاں بی بی آکھن لگ پئی حضور میں ویکھے خواب وچ تساں پل صراط تے لنگے ہو فرشتے تانوں لے کے آئے نے تساں پار کر گئے ہو تے سیدھے جنت چلے گئے ہو لیکن آپ نے نہ سنیا آپ نے سنن تو پہلا بے ہوش ہو گئے اس بے ہوشی دے وچ ہی آپ دی جان نکل گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہ دے انصاف دا اے عالم سی کہ بکریاں تے بگیاڑ کٹھے چارہ چردے سن بگیاڑ بکری نہیں سی کھاندا ایک دن ایک بگیاڑ نے بکری چک لی تے آجڑی رون لگ پیا آندا مینوں لگدا ہے اج عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے انہاں دی گل کر رہا او انج ڈردے سن اللہ وعدہ لا شریک مولا سونا فرماندا ہے الم نخلقکم من ماء مہین کیا سا تانوں گندے قطرے پانی دے قدر بے قدر پانی تو بے قدرہ پانی جنی کوئی قدر نہیں اللہ فرماندا ہے اس بے قدرے پانی تو پیدا نہیں فرمایا فجعلناہ فی قرار مکین پھر اسانو ایک محفوظ جگہ تے ٹھہرا دیتا سی بولا سونیا اللہ فرماندا ہے ویکھ تو بنیا کیویں میں تو بنیا کیویں گندا قطرہ سی اسا ایک محفوظ جگہ تے رکھ دیتا او جڑا جویں سمندر دے وچ ایک سپیاں ہوندیاں نے سپیاں اون دے وچ اللہ پانی دا قطرہ پاندا ہے
پانی دا قطرہ جدوں منہ کھول دیے کرے او سالاں بعد منہ دا کھلدا ہے پانی دے قطرے دا کوئی ہیرا بنیا ہوندا ہے کوئی جواہر کوئی لال موتی ایویں میاں صاحب نے یہی گل کیتی سناواں میاں محمد بخش عارف میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماندے نے سپیاں اندر موتی کردا تے رکھ کے قطرہ پانی او شکموں جو باہر آوے اتے صورت بی بی اللہ فرماندا ہے او میاں محمد بخش تے فرما رہے نے رب نے فرمایا اسانو ٹھہرا دینے ایک صاف او محفوظ جگہ تے رکھ دینے او تیرے پانی دے قطرے نو ایک محفوظ جگہ تے ٹھہرا دینے علاقہ در معلوم ایک معلوم اندازے تک ایک میعاد تک کی مطلب جڑی 9 مہینے دی میعاد ہے نا ایک میعاد تک اللہ فرماندا ہے اساں اونوں رکھ دینے آ پانی دے قطرے نو فقدرنا فنعم القادرون اللہ فرماندا ہے پھر اساں اندازہ فرمایا تو کیا یہ اچھے قادر ہے اساں اندازہ فرمایا کی مطلب تینوں انسان بنانا ہے تے کیا اسی اچھے پیدا کرنا لیا اللہ دا ویکھ میں کیا اچھا پیدا کرنا لا تینوں ایک قطرہ رکھیا پھر قطرہ او پانی دا گندے قطرہ سی گندے قطرے دا خون بنیا خون دی گوشت دی بوٹی بنائی پہلے مہینے پانی اگلے مہینے خون پھر گوشت دی بوٹی پھر اگلے مہینے چوتھے مہینے اس بوٹی دے وچ ہڈیاں اوے وے ہوئے او بھائی او رب سونے دی شان وے ایویں نہ آکھڑ خاں بن کے مریض ہی تے اگلے جہان لتر نہ کھاندا رہی اللہ میرے معافی دی قطرہ پھر ہڈیاں پھر جان پھر صورت اونا چر چہرہ نہیں بنتا جنہ چر دست قدرت نہ پھرے کوئی بھی انسان ہے دست قدرت پھردا ہے چہرے تاں چہرہ بندا ہے آہا انسان تاں کر کے فرمایا نا کسے نو فٹے منہ نہ آکھیا جے مومن بندے نو فٹے منہ کافروں نے جو مرضی آکھدے جو انہاں تے لعنت پانی جائے نا مومن نو فٹے منہ نہیں آکھدے ایویں نے تے مائیاں بڑھیاں بیبیاں گھر ہوندیاں تے اپنے بالاں نو وے اتریا تیرا دور فٹے منہ وے بچے موئے آ کھانا یہ تینوں شالا سپ لڑے تے جدوں لڑ جاتے علی آل اوے میرا اکو ہی سی ایویں نہیں کھانا تیرا خراب نہ ہوئی پہلے ہی صحیح بولی بول پہلے ہی صحیح بولی بول بیبیاں سیدھیاں ہو جان تے جا کے سارے سیدھا ہو جانا ایک بیبیاں تے ایک مولوی بولنا خیر ہوئے اے سیدھے ہو جاتے امید کافی ہے کہ ماحول بدل سکتا ہے توجہ ہے سونے اچھا اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے پھر کیا ہی سونا میں قادر ہاں تانوں پیدا کرن والا آہا ویل یومئذ للمکذبین رب فرماندا ہے جھٹلان والےاں واسطے اس دن خرابی ہونی جنہ جھٹلا چھڈیا انہاں واسطے خرابی ہونی اے ایت بار بار اللہ نازل فرما رہا ہے بار بار اللہ اے پہلا یاد کروا رہے الم نجعل الارض کفاتا اللہ فرماتا ہے کیا اساں زمین نو جمع کرن والی نہ بنایا احیاء و امواتا اللہ فرماتا ہے اساں زمین نو جمع کرن والی بنایا کی احیاء و امواتا تواڈے زندہ تے مردے تواڈے زندہ تے مردے سارے زمین کنج کے بیٹھیے اساں زمین نو بنایا ہے تانوں زندہ نو تے تواڈیاں مردیاں نو کنج کے بیٹھیے
واہ سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا اللہ فرماندا ہے وجعلنا فیہا اسائیں دے وچ رواسی شامخات اونچے اونچے پہاڑ ڈالے نے وڈے وڈے پہاڑ پوئیں دے وچ سٹھے نے اللہ فرماندا ہے واسقیناکم ماء فراتا پھر اساں تانوں خوب میٹھا پانی دتا ہے خوب میٹھا پانی ایک منٹ میرے کو رہ گیا خوب میٹھا پانی دیتا ہے اور ادھر ویکھ اللہ فرماندا ہے ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلان والیاں دی خرابی ہونی ہے ایت رب سونا بار بار نازل فرما رہا اس دن جھٹلان والیاں دی خرابی ہونی تاں کر کے بلیا میں آنا اے دنیا 3-4 دہاڑے تے کی ایتھوں لے جانا او یار بنا لے سونا کملی والا یارا جے تو جنتی جانا اتھو ہی اگلا جمعہ شروع ہوئے گا انشاءاللہ آمین واخر دعوانا الحمدللہ